बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त ज़ाया किए बग़ैर आपके सवाल और इस तालिब इल्म के जवाब। ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਫਕਤੁੱਲਾ ਅਰਾਈ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠ ਜਿਹਾ। शफ़क़तुल्लाह अराई भाई, एक तो ये है कि आप जैसे लोगों के इस तरह के सवालात बज़ात ख़ुद ये जो ख़तरा है या जो ख़दशा है उसका जवाब है कि आप देखें, आप जैसे बंदे ने उसके नुकसान को महसूस किया है, आप उसके लिए तशवीश में मुब्तला हैं और इसलिए उसका सवाल उठा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में इस मुल्क में आप जैसे सोचने समझने वाले लोग भी बहुत हैं और अफरा तफरी को कंडेम करने वाले भी बहुत हैं। ये जो इस वक्त आपको एक आर्जी गुबार नज़र आ रहा है, तो ये मेरे ख़्याल में बहुत जल्दी बैठ जाएगा और ये सिर्फ बड़े शहरों और सोशल मीडिया तक महदूद है। इसलिए लोगों को नज़र आ रहा है कि कोई पाकिस्तानी कौम बिल्कुल तकसीम हो रही है और दूसरी तरफ जा रहे हैं लोग। ज़रा इस पे भी सोचें कि भाई असद उमर इधर बैठा हुआ है और ज़ुबैर उमर मुस्लिम लीग नून के साथ बैठा हुआ है, या फवाद चौधरी साहब कल तक पीपल्स पार्टी में थे, उससे पहले मुशर्रफ के साथ थे, आज इधर हैं। तो सियासत की बुनियाद पे अपनी ओपिनियन दे, अपना राय दे, तनकीद करें, लेकिन इसको दुश्मनी में ना बदलें। और जो लोग मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये जो पीटीआई की तरफ से कोशिश की जा रही है इस सियासत को पोलराइज़ करने का और इसको एक इंतकामी अमल बनाने का, इसका ख़ुद उनको इतना जल्दी इतना भारी नुकसान हो जाएगा कि वो ख़ुद इससे पीछे हट जाएंगे। इसलिए तशवीश आपकी बजा है, लेकिन मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है कि पाकिस्तान उस तरफ नहीं जाएगा जिस तरफ कुछ लोग उसको ले जाना चाहते हैं। ये एक नफसियाती दबाव डालने के लिए इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब और इस तरह के कुछ लोग ये बेसिकली हमारे इदारों को नफसियाती दबाव में लाना चाहते हैं कि वो एक बार फिर माजी की तरह उनको अपना लाडला बना दे और अपना चहीता बना दे और उनके सर पे हाथ रखे और उनके लिए आरटीएस को भी फेल करे और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी मैनेज करे और मीडिया को भी मैनेज करें। लेकिन मेरे ख्याल में न वो इस दबाव में आएंगे और न पाकिस्तान उस अनारकी की तरफ जाएगा। मैं मीरपुर खास सिंध से बात कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जो वज़ीर आज़म हाउस में हुआ था रात को थप्पड़ वाली बात, सर इस पर तो कोई तफसील से हमें बताएं, ये क्या झूठ है या सच है? मैंने इस पर पूरी तहकीक की है और ये सरासर झूठ है। ये जिस दिन की बात की जा रही है उस दिन 9 अप्रैल की ना आर्मी चीफ वज़ीर आज़म हाउस गए थे, ना DGI वज़ीर आज़म हाउस गए थे और ना कोई थप्पड़ का वाक़या पेश आया था। ये जितनी भी कहानी है ये सरासर झूठ पे मबनी है, मनगढ़ंत है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट सिविलियन हुकूमत में मुदाखलत करती है या बाहर मुल्कों में भी इस तरह होती है? देखिए, जो फ़ौज होती हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट होती है दुनिया के किसी मुल्क में भी, वो उसकी सियासत से और हुकूमत से मुकम्मल ताल्लुक़ नहीं होती। बाज़ ममालिक में उनका रोल
بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے، بعض ممالک میں کم ہوتا ہے، بعض ممالک میں وقت کے ساتھ بڑھتا اور کم ہوتا جاتا ہے۔ مثلا بنگلہ دیش آج سے کچھ عرصہ پہلے وہاں مکمل جو ہے وہ فوج کی مارشل لا تھی، اب گریجولی وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ اسٹرینتھن ہو گئی اور فوج ان کے تابع بن گئی۔ یا آج سے کچھ عرصہ قبل ترکی میں فوج ہی اصل قوت تھی اور سیاستدان اس کے تابع تھے، اور فوج اس طرح کے قوانین بھی بناتی رہی کہ آپ عربی میں اذان نہیں دے سکتے، اور کوئی خاتون جو ہے وہ پردہ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن گریجولی جب وہاں پہ سیاست پختہ ہو گئی تو اس کے نتیجے میں آج وہاں فوج بڑی حد تک وہ تابع ہو چکی ہے اپنی سیاسی قیادت کے، اور آپ نے دیکھا کہ طیب اردگان نے کتنے لوگوں کو سزائیں دی۔ پھر امریکہ جیسے ملک میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل لا تعلق ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ریٹائرڈ جنرل جو ہے وہ وزیر خارجہ بن جاتے ہیں، وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن جاتے ہیں، اور ان کا انپٹ بھی ہوتا ہے اور ان کا فیصلوں میں دخل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ویری کرتے ہیں مختلف ممالک میں، اور جتنی سیاسی قیادت پختہ ہوتی جاتی ہے، جتنا جمہوریت مضبوط ہوتی جاتی ہے، اتنا ہی پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ پھر دو قسم کے ممالک ہیں، مثلا ایک قسم کے ممالک وہ ہیں کہ جن کو پڑوس میں کسی بڑے خطرے کا سامنا نہیں ہے، مثلا اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، تو وہ اگر ایک بڑی محدود فوج بھی رکھے تو ادھر رول مختلف ہوگا۔ کچھ پاکستان جیسے ممالک ہیں جو بنیادی طور پر نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہیں، اور ان کو ایک طرف مغرب کی طرف ان کو مشرق کی طرف ان کو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن انڈیا کا سامنا ہے، اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، پھر مغربی بارڈر پہ بھی ہمارے مسائل رہے، تو اس لیے یہ جو نیشنل سیکیورٹی سٹیٹس ہوتے ہیں وہاں پہ بہرحال فوج کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے، اپنی سیاست میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی۔ تو جب تک پاکستان نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ سے نکل کر ایک ریئل ٹرمز میں ایک ویلفیئر سٹیٹ میں تبدیل نہیں ہو جاتا، تو ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان کی سیاست سے اور پاکستان کی سفارت سے ہماری اسٹیبلشمنٹ مکمل بے دخل ہو جائے گی۔ صاحب محمد شاہ بات کر رہا ہوں کنگڈم آف بحرین سے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ پھر عمران خان پر ہاتھ رکھیں گے اور اس کو وزیر اعظم بنائیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں پاکستان میں تو خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کل کا حال اللہ جانتا ہے، اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں اس لیے بھی ایک زیادہ فیوچرسٹک تجزیہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں اداروں کی بجائے افراد کے ہاتھوں میں تقدیر ہوتی ہے پوری قوم کی۔ مثلا اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کی دیکھیں تو عمران خان کی پارٹی وہ عمران خان کی ذات کا نام ہے، کل وہ جو بھی فیصلہ کرے جمہوری مشاورت وغیرہ یہ برائے نام ہوتی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں تو باقی پارٹی اس کے ہم نوا ہوں گی۔ یہی مسلم لیگ نون میں ہوتا ہے، جو نواز شریف فیصلہ کرے یہی پیپلز پارٹی میں ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ ان سے بھی کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کل کون سی لائن لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھی، پھر ایک وقت آیا کہ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کا نمبر 1 نشانہ بنی۔ تو عمران خان صاحب کی جماعت میں ہوا بھرنا یہ سب کچھ بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ 2010 سے یہ عمل شروع ہوا تھا، اور پھر چونکہ نواز شریف نے کچھ ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہو گئی، تو عمران خان کی پارٹی کے بنانے، ان کو اقتدار میں لانے، ان کی حکومت کو چلانے، ان سب میں اسٹیبلشمنٹ کا اثر تھا۔ لیکن جو صلہ عمران خان نے دیا وہ نواز شریف کے اس سے بھی کئی گنا بدتر تھا، وہ زرداری کے اس سے بھی کئی گنا برتر تھا۔ بس انہوں نے کچھ باتیں نہیں مانی، کچھ اور کچھ نہیں کیا، لیکن عمران خان صاحب نے ایک تو بہت جلدی ان کو بطور انسٹیٹیوشن بدنام کیا، پہلے اپنے ساتھ ملا کے، پھر ابھی اس انسٹیٹیوشن
में फूट डालने की कोशिश की, फिर उनको कई हवालों से चैलेंज किया। तो अभी अपने सारे गलतियों का और सारे गुनाहों का मलबा, मसलन एक तरफ इमरान खान का साथ देने की वजह से बहुत भारी कीमत हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अदा की। किसी बंदे को हुक्मरान बनाने के लिए इतनी भारी कीमत इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं अदा की थी जितना इमरान खान की थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को दुश्मन बनाया गया, नून लीग को बनाया गया, मजहबी जमातों को जो तारीख़ी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ होती थी उनको बनाया गया, कौम परस्त जमातों को दुश्मन बनाया गया। अब मसलन अगर भुट्टो साहब को आउट करना मकसूद था जनरल ज़ियाउल हक का, तो उसके लिए उन्होंने कौम परस्तों को भी साथ मिला लिया और मुस्लिम लीग नून भी बना दी और मजहबी जमातों को भी साथ मिला लिया। लेकिन यहाँ पे इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की इतनी हैवी कीमत थी कि तमाम सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को, कौम परस्त जमातों को अपना दुश्मन बनाया गया, मीडिया को तकसीम किया गया, मीडिया को दबाया गया, अदलिया को मैनिपुलेट किया गया और नैब जैसे इदारों को इस्तेमाल किया गया। तो ये बहुत भारी कीमत थी जिसकी वजह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट मुतनाज़िया हुई। उसके जवाब में इमरान खान ने जो कुछ किया उनके साथ और जिस तरीके से उनको आजमाइशों से दो चार किया, हजीमतों से दो चार किया, तो वो किसी ने नहीं किया था। और अब इमरान खान का मूड ये लगता है कि आगे जाके वो मज़ीद पंगेबाजी करना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे नियर फ्यूचर में इस बात का कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को दोबारा एक ऑप्शन के तौर पर कंसिडर कर लेगी या फिर दोबारा उनको ये मुल्क सौंपने की इस्टेब्लिशमेंट कोई ख्वाहिशमंद होगी। आई एम डॉक्टर मुबीन खान फ्रॉम मुल्तान। आपसे एक बात पूछनी थी मैंने, एक सवाल है मेरा कि ये जो गवर्नमेंट थी 2008 में जो थी, पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ यहाँ पर वज़ीर आला था, काफ लीग का एक फॉरवर्ड ग्रुप बना था, अता मानिका की, उसमें 35-40 मेंबर उसके वो थे और उनके सर पर ही जो है ना इसने गवर्नमेंट की थी शहबाज शरीफ ने 5 साल, अता मानिका ग्रुप की वजह से। हम ख्याल ग्रुप कहते थे उसको पंजाब असम्बली के अंदर। तो क्या अब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है कि कोई ऐसा ग्रुप बन जाए, बजाय इसके कि इनको मुनहरिफ अरकान कहें या ये इन्हिराफ में आए, ये कोई हम ख्याल ग्रुप बना लें पहले की तरह से, या अब ये कोई कानून बन गया? ज़रा इसके बारे में मुझे बताइएगा। नहीं, वो ग्रुप तो ऑलरेडी बन चुके हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की सूरत में, अलीम खान ग्रुप की सूरत में आप अगर देखें तो मानिका ग्रुप उसका नाम नहीं है, लेकिन ये है कि एक और शक्ल में वो बन चुकी हैं, मरकज़ में भी है और सूबे में भी है। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिक्स हो रही है वो किसी उसूल, ज़ाब्ते और कायदे के तहत नहीं हो रही है, क्योंकि इलेक्शन ही फेयर नहीं थे और उस वक्त से ये सिर्फ़ और सिर्फ पावर गेम हो रहा है। और कोई भी सियासी जमात, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, वो कोई हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं खड़ी है, वो कोई इनकलाबी सियासत नहीं कर रही है। तो एक पावर गेम है, उसमें ये सब कुछ हो रहा है। मसलन कल तक यही लोग आपने देखा था कि पंजाब में तो ऐसे अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के पास थी, लेकिन वहाँ पे PTI ने अपनी हुकूमत बना दी। यहाँ पे आपने देखा कि जिस MQM की सीटें छीन कर उनको दे दी गई थी और जिनके माजी में नंबर 1 दुश्मन थे उनको इमरान खान ने अपने साथ मिलाया। फिर परवेज़ इलाही साहब को कल तक वो पंजाब का सबसे बड़ा चोर कहते रहे, फिर उन्होंने अपने साथ बिठाए रखा और जो कोई फिर उनके हाथ से निकल जाता तो फिर उनके ख़िलाफ़ एक तूफ़ान खड़ा हो जाता। या फिर आपने सेनेट में देखा कि थी अपोजिशन की अक्सरियत, लेकिन वहाँ पे हुकूमत ने उस अपनी अक़लियत को अक्सरियत बना दिया था। तो ये पावर गेम है। अभी बड़ी हद तक वही काम शहबाज शरीफ साहब करेंगे। तो इस पावर गेम में चूँकि उसूल और कायदा नहीं है, तो किसी भी फरीक से आप किसी भी इक़दाम की तवक्को कर सकते हैं। सलीम सफ़ी साहब, मेरा ताल्लुक़ कराची से है, मैं अब्दुल कदीर बात कर रहा हूँ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो नई गवर्नमेंट आई है
یہ مہنگائی اور اس معیشت پر کتنا ٹائم ان کو لگے گا قابو پانے میں؟ ایک تو میرے خیال میں معیشت کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. دوسرا، ہماری معیشت کو ڈیپینڈنٹ کر گیا ہے IMF پہ. اب ظاہری بات ہے کہ آج مثلا شہباز شریف جو معاہدہ کرے تو وہ ریاست پاکستان کا معاہدہ ہوگا، کل آنے والی حکومت کی اس سے جان نہیں چھوٹے گی. اسی طرح عمران خان صاحب نے اگر IMF کے ساتھ جو وعدے وعید کیے ہیں اور ان کے لیے قانون سازی بھی کی گئی ہے تو موجودہ حکومت چاہے بھی تو IMF کے اس سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکتی. اور ان کے شرائط میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ سبسڈیز ختم کر دیں اور باقی چیزیں کر لیں. تو ابھی آخری وقت میں عمران خان صاحب نے وقتی طور پر IMF کے اس شرط کو پہ عمل درآمد کو روک دیا تھا تاکہ یکدم مہنگائی آگے نہ بڑھے. لیکن IMF کے ساتھ تو وہی شرط ہے کہ آپ سبسڈیز ختم کریں گے، تو سبسڈی ختم کریں گے تو اس کے نتیجے میں تیل بھی مہنگا ہوگا، اس کے نتیجے میں بجلی بھی مہنگی ہوگی اور اس کے نتیجے میں باقی چیزیں بھی ہوں گی. تو اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ جو شہباز شریف اور ان کی ٹیم ہے وہ اکانومی کو کمپیریٹیولی عمران خان صاحب کی ٹیم سے بہتر طور پر چلائیں گے، لیکن یکدم نہ یہ مہنگائی ختم کر سکتے ہیں اور نہ عوام کو کوئی بڑا ریلیف دے سکتے ہیں. سلیم صافی صاحب، میرا نام اجمل حسین ہے، میں دمام میں کام کرتا ہوں. میرا بیسیکلی تعلق پاکستان ضلع جہلم سے ہے. آپ سے سوال یہ کرنا ہے سر کہ کیا ہماری جو بھی جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں اور ان کے جتنے بھی لیڈر ہیں بڑے، وہ جو زبان پہ لاتے ہیں باقی پوری پارٹی اسی پہ من و عن یقین کر لیتی ہے، اسی کو نظریہ کہتے ہیں، اسی کے اندر رہ کر یہ لوگ کام کرتے ہیں. اور ان میں سے کوئی بھی ایسی پارٹی اور کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جس سے آپ اختلاف کر کے پارٹی کے اندر رہ سکتے ہیں. اور اسی کو وہ آئین سمجھتے ہیں، اسی کو وہ قانون سمجھتے ہیں. جیسے عمران خان صاحب کے آخری دن اسپیکر صاحب نے کیا، تو کیا یہ جمہوریت قابل قبول ہے ہمارے ملک کے لیے؟ ہم کیسے اس سے باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر حقیقی جمہوریت نہیں ہے. کچھ نمونے نشانے کے طور پر کچھ جماعتیں مثلا غریبوں کو بھی سامنے لے آئی تھی. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اجمل خٹک جیسے آدمی NP کے مرکزی صدر بنے تھے، یا میاں افتخار حسین صاحب آج ان کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی فرت اللہ بابر جیسے لوگ ہوتے ہیں یا ان کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، یا مسلم لیگ نون کے اندر پرویز رشید جیسے کچھ لوگ ہیں. لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ان پارٹیوں کے اندر نہ تو PTI میں جمہوریت ہے، نہ نون لیگ میں ہے، نہ پیپلز پارٹی میں ہیں. ایون JUI میں بھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں تو وہی نیریٹو بن جاتا ہے. کمپیریٹیولی MKM کے ہاں اس وقت الطاف حسین کے جانے کے بعد زیادہ تر فیصلے وہ مشاورت سے ہوتے ہیں اور ایک کلیکٹیو لیڈرشپ کے ذریعے ان کا معاملہ چلتا ہے. تو جماعت اسلامی کے ہاں ایک انتخاب مسلسل ہوتا ہے اور اس میں مثلا کبھی منور حسن صاحب جیسے عام آدمی کراچی سے منتخب ہوتے ہیں، امیر کبھی سراج الحق صاحب جیسے دیر سے ایک عام آدمی منتخب ہوتے ہیں اور ان کے ہاں مشاورت کا سلسلہ بھی ہے. لیکن وہ پاپولر پارٹیاں نہیں بن سکیں. اور دوسرا وہاں پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی امیر کے پاس، مرکزی امیر کے پاس غیر معمولی اختیارات ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی، اور سیاسی جماعتیں تب مضبوط ہوں گی کہ جب ان کے ہاں شخصی آمریت کی بجائے وہ جمہوریت ان کے اندر آ جائے گی. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے. راتوں رات یہ جو ہم کسی مسیحا کا انتظار کرتے ہیں، ہم نے جنرل ضیاء کو مسیحا سمجھا، اس نے ملک کا حلیہ بگاڑ دیا. ہم نے مشرف کو مسیحا سمجھا، اس نے ملک کا حلیہ بگاڑ دیا. ہم نے عمران خان کو مسیحا سمجھا، اس نے حلیہ بگاڑ دیا. تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ انہی لوگوں کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہوگا. اور اگر
یہ جمہوریت تسلسل کے ساتھ چلیں، آئین کی بالادستی ہو تو گریجولی وہ چاند سے گزرتی ہوگی اور گریجولی اس میں بہتری آتی ہوگی۔ مثلا آپ انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا میں بھی گاندھی فیملی کی لیگیسی تھی، وہاں کے سیاستدانوں کے بھی جرائم تھے، لیکن گریجولی ابھی بھی ان کی لیڈرشپ، وہ مودی جیسا ایک جنونی شخص ہے، لیکن جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو اداروں کے نتیجے میں پھر پرسنالٹیز پہ چیک آ جاتی ہے۔ اسی طرح امریکہ میں بھی آج آپ نے دیکھا کینیڈی فیملی تھی، بش فیملی ہے، تو وہاں پہ بھی وراثت چلتی ہے۔ اور لیڈر کی بات، مثلا ڈونلڈ ٹرمپ، آپ نے دیکھا کہ ریپبلکن پارٹی سے ان کا تعلق تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کچھ نہیں کیا، امریکی سوسائٹی کو کتنا نقصان پہنچایا۔ لیکن جب تسلسل ہوتا ہے تو گریجولی لیڈر بھی اپنے آپ کو درست کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، گریجولی پارٹیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں، اور گریجولی جمہوریت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ تو طریقہ اس کے سوا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ جو ہم راتوں رات آ کے سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان سیاستدانوں کی آمریت کی مثالیں دے کے تو کبھی ایک تالے آزما جاتے کبھی دوسرا، اس کا ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ اور طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ تسلسل رکھیں ڈیموکریسی میں اور کانسٹیٹیوشن کے بالادستی میں، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی بہتر ہوتا جائے گا۔